بہت خوب۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے مصاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات سن کر بہت خوب کہوں تو اسے 1000 روپیوں کی تھیلی انعام میں دینا۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھے باغبان کو دیکھا جو اپنی زمین میں پودے لگا رہا تھا۔ باغبان یعنی کہ ایسا کسان جو پھلوں کی کاشت کرتا ہے، اسے باغبان کہا جاتا ہے۔ اسے پودے لگاتا دیکھ کر بادشاہ نے ایک مصاحب سے کہا، دیکھو تو یہ باغبان کتنا بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اسے کمانے کی فکر ہے۔ یہ پودے برسوں میں درخت بنیں گے، تب ان پر پھل آئیں گے، کیا وہ ان کے پھل کھانے تک زندہ رہے گا؟ بادشاہ کی بات سن کر مصاحبوں نے کہا، حضور بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس باغبان کو ہماری خدمت میں حاضر کرو، اسے پوچھتے ہیں کہ ایسی بیکار محنت وہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے باغبان یہاں پر درخت لگا رہا ہے اور بادشاہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے باغبان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور میری عمر 84 سال ہے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے کتنے دن اور جیو گے؟ حضور کچھ نہیں کہا جا سکتا، موت کا وقت کوئی وقت نہیں جانتا، ویسے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2-4 سال اور زندہ رہوں گا۔ اور تمہارے ان پودوں میں کتنے دنوں میں پھل آئیں گے؟ ان پودوں میں 10 سال کے بعد پھل آ سکیں گے۔ جب تم ان پودوں کے پھل نہیں کھا سکو گے تو پھر انہیں کیوں لگا رہے ہو؟ حضور اللہ کسی کی محنت بیکار نہیں کرتا۔ باغبان نے باغ کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے سرکار، میرے بزرگوں نے جو پودے لگائے تھے ان کے پھل میں کھا رہا ہوں، اب جو پودے میں لگا رہا ہوں ان کے پھل میرے بچے کھائیں گے۔ بہت خوب، بادشاہ نے بے ساختہ کہا۔ بے ساختہ یعنی کہ اچانک سے یا بنا سوچے سمجھے۔ بادشاہ کی زبان سے بہت خوب نکلا تو اس کے مصاحب سمجھ گئے کہ بادشاہ کو باغبان کا جواب پسند آ گیا ہے۔ مصاحب نے فوراً 1000 روپیوں کی تھیلی بوڑھے باغبان کی طرف بڑھا دی اور بولا، بڑے میاں حضور کی طرف سے یہ تمہارا انعام ہے۔ بوڑھے باغبان نے 1000 کی تھیلی لیتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، حضور میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب، بادشاہ کو یہ باغبان کا یہ جواب بھی پسند آیا۔ مصاحب نے اسے ایک اور تھیلی انعام میں دی۔ دوسری تھیلی پا کر باغبان نے عرض کی، حضور میرے یہ پودے تو سال میں 1 بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اس وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، بادشاہ کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ اس نے 2 بار بہت خوب کہہ دیا۔ مصاحب نے اس بار 2 تھیلیاں اسے تھما دی۔ بوڑھے نے سر جھکا کر وہ تھیلیاں بھی لی اور بولا، حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ بوڑھے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ 3 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکل پڑا۔ اس نے باغبان سے کہا، بڑے میاں اب تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ باغبان نے عرض کیا، حضور ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو سرکار پانی کا معقول انتظام فرما دے تاکہ باغبانوں اور کسانوں کو راحت ملے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ نے کہا اور پورے ملک میں نہریں جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد پورے ملک میں نہروں کا جال سا بچھ گیا، جگہ جگہ کنویں کھدوائے گئے، ملک دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ اس طریقے سے یہاں یہ کہانی مکمل ہوتی ہے۔ آئیے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ مصاحب بادشاہ کے ساتھ رہنے والے، بے ساختہ فوراً، باغبان پھلوں کی کاشت کرنے والا، دن دونی رات چوگنی ترقی کرنا، بہت ترقی کرنا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس سبق کے سوال جواب۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو کیا کرتے دیکھا؟ جواب، بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو پودے لگاتے دیکھا۔ پہلی بار انعام پا کر بوڑھے باغبان نے کیا کیا؟ پہلی بار انعام پا کر بوڑھے باغبان نے کہا کہ میرے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، دوسری بار انعام ملنے پر بوڑھے باغبان نے کیا کہا؟ جواب، دوسری بار انعام ملنے پر بوڑھے باغبان نے کہا کہ میرے یہ پودے تو سال میں 1 بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اس وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، بوڑھے نے بزرگوں سے کون سی بات سنی تھی؟ جواب، بوڑھے نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔
باغبان نے یہ کیوں کہا کہ میں نے جو بات سنی تھی اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ جواب: باغبان کو جب بادشاہ کی طرف سے بار بار انعام ملا تب اس نے کہا: بادشاہ نے کسانوں کے لیے پانی کا انتظام کس طرح کروایا؟ بادشاہ نے پورے ملک میں نہریں جاری کرنے کا حکم دیا، جگہ جگہ کنویں کھدوائے۔ اس طرح سے پیارے بچوں، آج یہ آپ کا پورا سبق وتھ سوال جواب مکمل ہوا۔ آپ اس سوال جواب کو حل کیجئے، اپنے کلاس ٹیچر کو اسے بھیجئے اور